بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهَا أَهْلِ بَلَاغَةِ الْكَلَامِ طَرَفَانِ أَعْلَى وَهُوَ حَدُّ الْإِعْجَازِ وَهُوَ أَنْ يَرْتَقِيَ صبر بابا جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر۔ اور اس کے لیے یعنی بلاغت الکلام کے لیے دو طرفیں ہیں، ایک اعلیٰ ایک اعلیٰ اور وہ اعلیٰ حد اعجاز ہے اور وہ ہے جو اعلیٰ کے قریب ہے، وہ ہے جو اعلیٰ کے قریب ہے۔ سنا جی وہ اس کی دو طرفیں ہیں بلاغت الکلام کی، ایک ہے اعلیٰ اور وہ اعلیٰ جو ہے نا وہ اعلیٰ حد اعجاز ہے اور وہ ہے جو حد اعجاز کے قریب ہے، اعلیٰ کے قریب ہے، جو اعلیٰ کے اور بلاغت الکلام کے لیے دوسری طرف ہے اسفل، دوسری طرف ہے سنیں جی دوسری طرف ہے وہ کون ہے، وہ آ رہی ہے اور وَبَيْنَهُمَا مراتب کثیرہ، اعلیٰ اور اسفل کے درمیان مراتب کثیرہ ہیں، کس کے؟ بلاغت کے آخر، اور اس کے لیے یعنی بلاغت الکلام کے لیے دو طرفیں، ایک اعلیٰ ہے ایک اسفل ہے اور ان دونوں کے درمیان مراتب کثیرہ ہے، ان دونوں کے درمیان مراتب کثیرہ ہے۔ ان توجہ کرو جی والا ہا، اور اس کے لیے شارح صاحب نے مرجع بیان کیا ہے یعنی بلاغت الکلام کے لیے طرفان یعنی مرتبہ نہ پڑھ دیا جی، دو مرتبے ہیں، کس کے لیے؟ دو مرتبے بلاغت بھئی یہ کلام بلیغ ہے، کس درجے کی بلیغ ہے، اس کے لیے دو طرفیں، ایک اعلیٰ ایک اسفل، پھر ان کے درمیان تو دو طرفوں میں سے جو پہلی ہے وہ ہے اعلیٰ، وہ ہے اعلیٰ تے وما یقرب منہا، یہ اعلیٰ ہو گیا، اور ایک اسفل دو، اور وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو اعلیٰ کون ہے؟ وَهُوَ حد الاعجاز، وہ اعجاز کی حد ہے، وہ اعجاز کی حد ہو گئی ہے، کیا کیا جی؟ اور اس کے لیے شارح صاحب حاض میر کا مرجع بیان کرتے ہیں یعنی کہ بلاغت الکلام کے لیے طرفان دو طرفیں ہیں یعنی کہ دو مرتبے ہیں، ایک ہے اعلیٰ ایک ہے اسفل، اور ان دونوں کے درمیان پہ مراتب کثیرہ ہیں۔ اعلیٰ کیا ہے؟ اور وہ وہ اعلیٰ جو ہے نا وہ اعلیٰ وہ اعجاز کی حد ہے، وہ اعلیٰ اور وہ جو اعلیٰ کے قریب ہے وہ پہلا ہے حد الاعجاز، اعجاز کی حد، اعجاز کی حد فی بلاغته الى ان يخرج عن طوق البشر ويوجزهم اموال یوں نہیں یوجزو عینی يوجزهم اموالته، میں تم وہ پڑھ دیتی یار، کمال ہے۔ اچھا جی توجہ کرے جی، یہ حد الاعجاز کیا ہے؟ کون؟ حد الاعجاز وَهُوَ الاعجاز جی، یہ کہ چڑھ جائے بلند ہو جائے کلام اپنی بلاغت میں، اپنی غیب کی خبریں دینے کے اعتبار سے نہیں، اسلوب غریب کے اعتبار سے نہیں، قرآن کے اندر یہ بھی خوبیاں ہیں، لیکن یہاں مراد اپنی بلاغت میں چڑھ جائے یہاں تک کہ وہ کلام نکل جائے بشر کی طاقت و قدرت، اور وہ کلام عاجز کر دے بشروں کو اپنے معارضے سے، یہ ہے حد الاعجاز، یہ ہے قرآن اس مرتبے پر فیض ہے۔ ہاں جی شابہ جی، حد الاعجاز کیا ہے؟ حد الاعجاز یہ ہے کہ کلام اپنی بلاغت میں اتنی بلند ہو جائے کہ وہ بشر کی طاقت اور بشر کی قدرت سے نکل جائے اور بشر کو عاجز کر دے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے، اس کا
मुकाबला कर सकें। और समझे ही ऐ शाबाश ओ वखन सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालाहा, तरफाने, ये इशारा है इस बात की तरफ कि बलागत मुतफावित होती है बेतबार रियायत करने तमाम खसाइस मुनासबा के हर मकाम में जी, और अदम रियायत उनके पूरे की। पूरे कि वो जो है ना मुक्तज़ा, जी, कौन, मुक्तज़ा, उनकी जितनी रियायत ज़्यादा होगी इतनी कलाम ज़्यादा बलीग होती जाएगी। रियायत अगर कम होगी तो उस दर्जे से नीचे आ जाएगी, होगी बलीगी। सुना जी। एक और इशारा किया है इस बात की तरफ के बलागत के लिए इस एतबार से 3 मर्तबे हैं। एक फ़क़ौलु वालाहा, तरफाने, यानी 2 मरतबे, एक उनका गायतुल कमाल में और दूसरा गायत नुकसान में। और लाजम आ गया ऐसे कि खाम खान के दरमियान भी कोई मर्तबा होगा, खाम खा होगा जी। बशर जी, ये बशर की तखसीस क्यों की है? फरिश्ते बना सकते हैं ऐसा कुरान? नहीं, जिन? नहीं बना सकते। तो ये तखसीसुल बशर इसलिए कि बशर मशहूर हैं किसके साथ? के साथ महफिल मुशारा फरिश्ते कर देना, कभी जिन्होंने भी सुनी जे कसीदे, ये सारे बशर ही ने जी। ये मशहूर हैं बलागत के साथ और ये मुकाबले के लिए लोगों को बुलाते हैं मुतसद्दून। तसद्दी पढ़ते हाथ मारना आव है मेरे मुकाबले जिन्होंने ने तसद्दी जी है, तो मुआरजे की तसद्दी ये करते हैं। सुना जी। वगरना पस इजज माँ काना खारिजन अन तो के न पस मोजिज, मोजिज वो होता है जी, जो हो निकलने वाला सारी मखलूक की ताकत से। सारी मखलूक कौन? जिन, फरिश्ते, बशर। तो बाकी तो हैवानात ने ना हो। व यो जेजो हम की, यानी बना दे उनको आजिज अपने। अपने मुआवजा से। अच्छा एक सवाल है, अगर सवाल किया जाए कि वो जो तुमने जिक्र किया है यानी कलाम चढ़ जाती है अपनी बलागत में यहाँ तक कि निकल जाए किससे? बशर की ताकत कुदरत से। ये जो तुमने जिक्र किया ये ममनू है, क्योंकि नहीं जिस बलागत की हम बात कर रहे हैं, जिस बलागत की, क्योंकि नहीं बलागत सिवाय मुताबकत ले मुक्तज़ल हाल माल फसाद, कलाम फसी और मुक्तज़ा हाल के मुताबिक हो। यही कलाम बलीग है ना। ये तारीफ नहीं की कि क्या कलाम फसी और मुक्तज़ा हाल के मुताबिक हो, ये कलाम क्या है? बलीग है जी। और ये जो मसले हैं ये इल्म मानी और बयान जो है वो दोनों इसके कफील है। तो लिहाजा फिर जिसने ये 2 इल्म पढ़े उसके अंदर ये चीज़ आ गई है जी। जो बंदा ये आता कर लेगा इन 2 इल्मों का तो क्यों नहीं जायज़ ये कि लाए ऐसी कलाम जो तरफाला में हो बलागत से, अगरचे कुरान पाक एक छोटी सी सूरत के बराबर क्यों न हो। जवाब ये है भी हमें ठोकी दिया नहीं, गल को सोच के कर दिए। जवाब ये है कि वो जो कफ़ील बने हैं इल्म बलागत के जी बेन तकफ़ला, बेन तौर के कफ़ील है इल्म बलागत इस अमर का कि जो माबानी और बयान पढ़ ले उसमें ये कुदरत आ जाती कि आला मर्तबे की कलाम बना लेता है। ये बात ममनू है, ये बात ममनू है जी। क्योंकि सुना जी, क्योंकि नहीं पहचाना जाता इस इल्म के साथ हो मानी और बयान के साथ, मगर ये कि अन ये हाल तकाजा करता है किसका? मसलन। और बस बाकी इत्तला पानी अहवाल की कि अहवाल कुल कितने हैं,
یعنی معرفت ان کے، عدد کی اور ان کے کیفیت کی پھر ان کا انکار شدید ہے یا کمزور ہے، جی اور رعایت کرنی اعتبارات کی مقامات کے، مطابق وہ مقامات کے موقوف ہے ان دونوں پر لانا کس کا، کلام کا کہ وہ طرف اعلیٰ میں ہے، یہ امر آخر ہے، اس کا تعلق بلاغت کے ساتھ نہیں ہے، نہ بلاغت سے یہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو محض اللہ ہے کہ جس کی یہ شان ہے کہ وہ ایسی کلام کہ بھی اس کے ساتھ بات کرنی ہے تو اس کے اندر، کیونکہ طبیعتیں بھی اللہ نے بنائی ہیں تو اس کے مطابق کلام جی ہے، اور اس کے لیے اس کے لیے یعنی بلاغت الکلام کے لیے دو طرفیں ہیں، اعلیٰ اعلیٰ اور وہ کون، اعلیٰ حد اعجاز ہے، دے جان ہے اعجاز کی حد ہے جی، اور وہ کون، وہ حد مراد حد اعجاز ہے، یہ کہ حد نہ لانا، یہ کہ چڑھ جائے کلام اپنی بلاغت میں یہاں تک کہ نکل جائے کلام بشر کی طاقت سے، اور عاجز کر دے کلام بشروں کو اپنے معارضے سے۔ اور اس کے لیے یعنی کہ بلاغت الکلام کے لیے دو طرف میرے کو لگتی ہو جی، اور اعلیٰ حد الاعجاز ہے، اور حد الاعجاز یہ کہ چڑھ جائے کلام اپنی بلاغت میں یہاں تک کہ نکل جائے بشر کی طاقت اور قدرت سے، اور عاجز کر دے ان کو، اور عاجز کر دے کلام ان کو اپنے معارضہ سے۔ ایشا بس وما يقرب منه عطف على قوله هو والضمير في منه عائد الى اعلى یعنی ان الاعلى وما يقرب منه كلاهما حد الاعجاز ہے۔ بس مصنف نے فرمایا وما یقرب منہ، وما يقرب منه اس کا ما قبل کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان دے وچ اشارے ان دی جنگ ہو گئی جی۔ علامہ فرماتے ہیں وما یقرب منہ جو ہے نا، او تین تو لکھے نے عطف، کہ عطف ہے اس کا ماتن کے قول ہوا پر جی، سمجھا جی کہ اعلیٰ جو ہے نا، اعلیٰ اس کے دو فرد ہیں، اس کے دو کس کے، اعلیٰ کے دو اور من ہو کی جو ضمیر ہے وہ لوٹتی ہے کدھر، کی طرف لوٹتی ہے۔ مطلب کیا بنا کہ یعنی اعلیٰ اور وہ جو اعلیٰ کے قریب ہے یہ دونوں حد اعجاز میں ہیں، یہ دونوں حد اعجاز ہے۔ کیا کہ جی، ماتن نے فرمایا وما یقرب منہ، اب اس میں خلاف ہے کہ اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق کس کے ساتھ ہے۔ شارح فرماتے ہیں اس کا عطف ہے ماتن کے قول ہوا پر، اور ضمیر جو ہے منہ میں یہ لوٹتی ہے اعلیٰ کی طرف، مطلب یہ کہ اعلیٰ وما یقرب منہ اور وہ جو اعلیٰ کے قریب ہے یہ دونوں حد اعجاز ہے، دونوں حد اعجاز۔ ہاذا ھذا هو الموافق لما فی المفتاح۔ علامہ تفتزانی صاحب فرماتے ہیں مفتاح العلوم علامہ سکاکی دی موجود ہے، کھول کے ویکھو انہیں یہی مطلب کیتا ہے تھے، وہ ان دی شرح نہیں کیتی تو تلخیص ہوندی ہے، مطلب ہی ان دے کولو کڈی ہے نا کہ انہوں نے اس کا یہی مطلب بیان کیا جو میں نے بیان کیا ہے، جو میں نے بیان کیا جی، علامہ شارح فرماتے ہیں یہی یہ اعراب جو میں نے بتایا ہے یہ موافق ہے اس کے جو مفتاح میں ہے۔ وہ مفتاح کی وہ حاصل ہو، ہن سنیں جی، مفتاح میں یہ عبارت ہے کہ بلاغت بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ پہنچ جاتی ہے حد اعجاز کو، صبر، جو حد اعجاز کو پہنچتی ہے وہ کون ہے، وَهُوَ الطرف الاعلیٰ وما یقرب منہ، آگے جی سمجھ، یہ دونوں حد اعجاز کو پہنچی ہیں جی، تے وما یقرب منہ کلاہما، کیونکہ اعلیٰ اور وہ جو قریب ہے کس کے، اعلیٰ کے یہ دونوں، حد اعجاز میں۔ یہ ہے کہ عبارت کس کی، مفتاح العلوم کی مخائی سی جی۔ تو اب اس میں یہ عبارت، اب اس سے کیا سمجھ آیا کہ یہ جو ہے نا ما یقرب منہ یہ بھی حد اعجاز ہی ہے، اعجاز ہی ہے جی، اعلیٰ کے دو فرد ہو گئے، ایک حد اعجاز اور ایک وہ جو قریب ہے اعلیٰ کے، یہ بھی حد اعجاز میں۔ حد اعجاز میں جی۔ چلو جی، وما یقرب منہ، وما یقرب منہ، اور بریکٹ لکھے من الاعلیٰ جی، اور وہ جو قریب ہے کس سے، اعلیٰ سے، عطف ہے باطن کے قول ہوا پر، کے قول ہوا پر، اور ضمیر من ہو میں ضمیر منہ میں لوٹتی ہے اعلیٰ کی طرف، مطلب کی بنیا یعنی یہ بات
یہ بات اعلیٰ اعلیٰ اور وہ جو قریب ہے اعلیٰ سے، ہے اعلیٰ سے، یہ دونوں حد اعجاز ہیں۔ یہ وہ اعراب ہے جو موافق ہے اس عبارت کے جو مفتاح العلوم میں ہے، اور جس سے یہ تلخیص ہے کس کی؟ وہ علامہ کی، قزوینی کی۔ جی وما یقرب منہ عطف ہے مادن کے قول ہوا پر، اور ضمیر منہ میں لوٹتی ہے اعلیٰ کی طرف، یعنی یہ بات کہ اعلیٰ وما یقرب منہ یہ دونوں حد اعجاز میں ہیں، اور یہ اعراب موافق ہے اس عبارت کے جو مفتاح میں ہے۔ وزعم بعضهم انه عطف على حد الاعجاز والضمیر عائد الیہ، یعنی ان بس زام کیا ہے بعض شارحین نے کہ ما یقربو کا عطف ہے حد الاعجاز پر، کس پر؟ حد الاعجاز پر، اور ضمیر لوٹتی ہے کدھر؟ الہ کی حد الاعجاز کے، کس کے لوٹتی ہے؟ منہ کی ضمیر لوٹتی ہے حد الاعجاز کے، اس کی طرف۔ کیا کہ جی بعض شارحین نے یہ ضام اتار روکے بھی یعنی بعد کو کھانے پوے فرق کی نکلے جی۔ جی بعض شارحین نے یہ ضام کیا ہے کہ ما یقرب منہ کا عطف ہے حد الاعجاز پر، اور منہ کے جو ضمیر ہے یہ لوٹتی ہے حد الاعجاز کی طرف۔ سنیں جی، اور پیچھے دیکھو نا، او کلاہما فی، اور جب پیچھے رہ گئے جی او بے کلاہما، حد الاعجاز ہے۔ کلاہما، یہ ایک سوال کا جواب پیچھے رہ گیا جی۔ سوال یہ ہے کہ جب عطف ڈالیں گے اور پچھلا جی جی ہوا پر، جی کس پر؟ ہوگا پر عطف ڈالیں گے، تو یہ دو ہو گئے، جی ایک اعلیٰ اعلیٰ جی اور ایک وہ جو جو قریب ہے اعلیٰ کے، یہ ہو گئے دو۔ دو جی آگے خبر حد الاعجاز یہ مفرد ہے، جی تو مبتدا دو خبر ایک، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ خود رو تو اب کلاہما لائے ہیں جواب اس سے جو کہا گیا ہے کہ بے شک لفظ حد کیا ہے، یہ مفرد ہے۔ اور نہیں صحیح اس کو خبر بنانا اعلیٰ، اور وما یقرب منہ کیونکہ وہ تو دو ہیں۔ دو ہیں جی، حاصل جواب یہ ہے کہ حد الاعجاز یہ خبر ہے محذوف کی، اس کی تقدیر ہے کلاہما، اور جملہ پھر خبر ہے کس سے؟ اعلیٰ سے، وما اعلیٰ و ما یقربو سے، سمجھ گئے ہو؟ اے شابہ سے۔ اچھا خیر آگے دیکھو، وزعم بعضهم جی ھذا عکس الاول، یہ اول کا، اول کا عکس ہے کیونکہ اول تو فائدہ دیتا ہے کہ حد اعجاز جو ہے نا یہ ایک نوع ہے جس کے، جس کے دو فرد ہیں، کس کے؟ حد اعجاز کے دو، ایک نوع ہے جس کے جس کے دو فرد ہیں، ایک، ایک اعلیٰ اور ایک ما یقرب منہ۔ اور یہ جو زام ہے جی یہ فائدہ دیتا ہے کہ طرف اعلیٰ، جی ایک نوع طرف اعلیٰ جو ہے نا وہ ایک نوع ہے جس کے ساتھ جس کے تحت دو فرد ہیں، ایک حد اعجاز، اور ایک ما یقرب منہ، ایک وہ جو حد اعجاز کے قریب ہے جی۔ وہ حد جو قریب ہے نا وہ حد اعجاز نہیں ہے، جی پہلے تو تھا یہ حد اعجاز ہے، جی اور پہلے کہ یہ دونوں حد اعجاز ہے، اعلیٰ اور اعلیٰ کے قریب دونوں حد اعجاز ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ما یقربو یہ حد اعجاز نہیں ہے بلکہ اس کے قریب ہے، نیچے ہے اس سے، یہی فرق ہے جی، سمجھے ہی؟ اچھا جی ہونا کہ چالی بار من کر لے کرنا ہے۔ اور زام کیا بعض شارحین نے اس بات کا کہ ما یقربو عطف ہے حد الاعجاز پر، اور ضمیر کیڑی او من ہو کے لوٹتی ہے حد الاعجاز کی طرف۔ حد الاعجاز کی طرف شاباش۔ کلام کیا بعض شارحین نے کہ ما یقرب منہ کا عطف ہے حد الاعجاز پر، اور ضمیر منہ کی لوٹتی ہے حد الاعجاز کی طرف، یعنی یعنی ان طرف الاعلیٰ ہوا حد الاعجاز ہے، وما یقرب من حد الاعجاز ہے۔ اب معنی کیا بنا کہ طرف اعلیٰ جی وہ ایک حد الاعجاز ہے اور ایک وہ ہے جو حد الاعجاز کے قریب ہے، حد اعجاز نہیں ہے وہ بلکہ حد اعجاز کے، قریب ہے۔ اب یہ معنی بنا کیا کہ جی معنی یہ بنا کہ طرف اعلیٰ ایک حد اعجاز ہے اور ایک حد اعجاز کے قریب، ایک حد اعجاز کے قریب، قریب ہے جی۔ یعنی یعنی یہ بات یہ بات کہ طرف اعلیٰ کہ طرف اعلیٰ کون ہے وہ حد الاعجاز ہے، حد
الاجاز اور وہ ہے جو قریب ہے حد الاجاز سے. یعنی یہ بات کہ طرف اعلیٰ وہ حد الاجاز پہلے یہ تھا کہ اعلیٰ اور اعلیٰ کے جو قریب ہے یہ دونوں حد اجاز ہے. ہے جی. جی یعنی یہ بات کہ طرف اعلیٰ حد اجاز ہے اور وہ ہے جو قریب ہے حد اجاز سے. جی. وفیہ نظر لأن القریب من حد الاجاز لا یکون من الطرف الاعلیٰ. اس میں نظر ہے کہ جو حد اجاز کے قریب ہوگا نا وہ طرف اعلیٰ نہیں ہو سکتا. طرف اعلیٰ وہ ہے جو حد اجاز ہے. طرف اعلیٰ وہ ہے جو حد اجاز ہے. حد اجاز کے قریب ہے، یہ طرف اعلیٰ نہیں بن سکتی. تو اللہ کے علامہ نے تو یہ بیان کیا کہ یہ طرف اعلیٰ میں ہے. ہاں جی. اس میں نظر ہے، وہ نظر یہ ہے کہ اس لیے کہ قریب جو حد اجاز کے قریب ہے وہ نہیں ہو سکتا، وہ طرف اعلیٰ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ طرف اعلیٰ وہ ہے جو حد اجاز میں ہے. ہاں وقد اوضحنا اوضحنا ذالک فی الشرح. اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ قریب من حد الاعجاز نہیں ہوگا طرف اعلیٰ سے. اور تحقیق وضاحت کی ہم نے اس کی شرح میں. جی. اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ قریب من حد الاعجاز نہیں ہو سکتا طرف اعلیٰ سے، اور تحقیق وضاحت کی ہم نے اس چیز کی شرح میں. ادھر دیکھنا لا یکون من طرف اعلیٰ وہ طرف اعلیٰ کے تنتہی الیہ، اور یہ اس لیے کہ وہ جو قریب ہوگا کس کے حد اعجاز سے، مراتب علیہ سے فقط، اور نہیں کوئی وجہ واسطے بنانے اس مراتب علیہ کے کس سے طرف اعلیٰ سے، وہ کہ منتہی ہے اس تک بلاغت. اس لیے کہ یہ فرد جزی ہے. علاوہ ازیں انہو حیث و طرف اعلیٰ امر واحد شخصی ہے، اس کی تقسیم نہیں ہے من جہت، جیسا کہ وہ اصل ہے طرف میں، جیسا کہ نقطہ الآخر. خلاصہ یہ نکال لینا جی. اچھا فی شرح مطول کے اندر یہ بیان کی وہ لمبی عبارت ساری جی کہ ہم نے یہ اس میں مجھے جو ہے نا وہ سمجھ آئی کہ اس کا عطف اس پر ہونا چاہیے، اس پر نہیں ہونا چاہیے. آگے چلو جی. وَأَسْفَلُ وَهُوَ مَا إِذَا غُيِّرَ الْكَلَامُ عَنْهُ إِلَى مَا دُونَهُ التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات. اسفل طرف اسفل بلاغت کی، اس کی طرف اسفل بلاغت کی، بلاغت الکلام کی طرف اسفل. کیا کہ جی بلاغت الکلام کی طرف اسفل. واہ واہ. بلاغت الکلام کی طرف اسفل وہ ہے جیڑی بالکل نار دے کنارے تے کھلوتی، ذرا بھی پیچھا دھکا دیتا تے بچی ڈگ پوے گی. وہ ہے کہ جب بدلائی جائے کلام اس سے اس حالت کی طرف جو اس سے نیچے ہے، تو یہ کلام پھر لاحق ہو جائے گی بلغاء کے نزدیک، اور باقیوں کے نزدیک نہیں. بلغاء کے نزدیک حیوانوں کی آواز کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ حیوانوں کی آواز کے ساتھ یہ مل جائے گی. تو لہذا بلاغت کا یہ آخری درجہ ہوا جی کہ جس میں کچھ نہ کچھ مقتضا کی رعایت، کلام فصیح کچھ نہ کچھ مقتضا کی رعایت. جی. بلاغت الکلام کی طرف اسفل یہ ہے کہ جب بدلا دی جائے کلام اس حالت سے اس حالت کی طرف جو اس سے نیچے ہے، تو لاحق ہو جائے گی یہ کلام بلغاء کے نزدیک حیوانوں کی آوازوں کے ساتھ. ان پڑھو اِلَى مرتبۃ حیاتنا منہ وانزل. تو ماد الا مادون ہو ہے نا، مادون ہو یعنی بدلا دی جائے کلام الا مرتبتن، الا ما الا مرتبۃ دون ہو وہ مرتبہ جو ادنا ہے اس مرتبے سے، اور انزل ہے اس مرتبے سے. یہ مطلب ہے کیا کہ جی الا ما دونہ یعنی الا مرتبۃ، یعنی بدلا دی جائے کلام مرتبے کی طرف ہے کہ وہ مرتبہ ادنا ہو اور انزل ہو اس مرتبے سے. تو التحق الکلام وان کان صحیح الاعراب عند البلغاء باصوات الحیوانات التي تصدر محالها بحسب ما يتفق من غیر اعتبار اللطائف والخواص الزائدۃ علی اصل المراد. ایشا بس تو لاحق ہو جائے گی کون؟ وہ کلام مغیر، اگرچہ وہ صحیح الاعراب ہو. کہندے نا اگرچہ وہ فصیح ہو تو زیادہ بہتر تھا. اگرچہ وہ فصیح ہو، وہ جو پیچھے پڑا ہے جی
ہو، لیکن یہ کلام لفظ لاحق ہو جائے گی بلغاء کے نزدیک کن کی آوازوں کے ساتھ؟ حیوانوں سے مراد ہی کون سی آوازیں؟ وہ آوازیں جو صادر ہوتی ہیں حیوانوں سے بغیر کسی سوچے سمجھے کے، بغیر کسی بحسب ما یتفق، بغیر اعتبار کرنے لطائف کے، خواص کے جو زائد ہیں کس پر؟ بلاغت تو یہ ہے کہ اصل مراد سے جو زوائد ہیں وہ حال کے مقتضا اور وغیرہ وغیرہ اور سب کا لحاظ، یہ کلام بلیغ ہوتی ہے۔ کیا کیا جی؟ تو لاحق ہو جائے گی یہ کلام اگرچہ بلغاء کے اعراب بھی کیوں نہ ہو، یعنی اگرچہ وہ کلام فصیح کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، تو لاحق ہو جائے گی یہ کلام بلغاء کے نزدیک حیوانوں کی آوازوں کے ساتھ۔ اللہ تی وہ آواز جو صادر ہوتے ہیں ام حال ہا، یعنی ہا کا مرجع حیوان، حیوانوں سے بغیر اعتبار کرنے لطائف کے، خواص زائدہ کے جو اصل مراد پر ہو۔ کیونکہ بلیغ تو تب ہوگی جب وہ کلام کے اندر جو لطائف اور خواص ہیں جو اصل مراد پر زائد ہیں وہ بیان ہوں گے، تب ہوں گے جی۔ اور اسفل اور طرف اسفل عطف اعلیٰ پر، اور وہ کون اسفل؟ ما وہ طرف ہے، وہ طرف ہے کہ جب بدلائی جائے کلام کہ جب بدلائی جائے اس طرف سے، اس مرتبے کی طرف مرتبے کی طرف جو اس سے جو اس سے نیچے ہے، کسی ما سے، یعنی بدلائی جائے یعنی بدلائی مرتبے کی طرف کہ وہ مرتبہ ادنا اور انزل ہے اس مرتبے سے، تو کیا ہو جائے؟ لاحق ہو جائے کلام مغیر، لاحق ہو جائے کلام مغیر اگرچہ صحیح الاعراب ہو، اگرچہ صحیح الاعراب ہو، لاحق ہو جائے۔ پھر جس جگہ میں سوال جواب جنہیں بڑھانے ہوں جی، کہ سوال ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا اعراب غلط ہو، فصیح نہ ہو، کہتے ہیں نہیں فصیح بھی ہو اعراب بھی صحیح ہو، پھر بھی اگر اس کے اندر وہ زائد کا لحاظ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ کن کے نزدیک؟ بلغاء کے نزدیک بلغاء کے لاحق ہو جائے گی کس کے ساتھ؟ حیوانوں کی آوازوں کے ساتھ۔ یہ باتوں کے ساتھ سوال ہے حیوان، انسان بھی تو حیوان ہے جی، تم تو جواب دیتا ہے کہ غیر الانسان غیر انسان ہے جی، یعنی یہ ساری گلیں سوال جب بنانا چاہو تو کوئی مشکل نہیں ہے جی جی۔ اچھا، وہ آوازیں وہ آوازیں جو صادر ہوتی ہیں اپنے محلوں سے، اپنے محل کون؟ حیوانات سے، بحسب ما یتفقو، جی باعتبار اس کے اعتبار اس کے جو اتفاق ہوا، جو اتفاق ہوا، بغیر بغیر اعتبار کرنے اعتبار کے لطائف کے لطائف اور خواص کے خواص جو زائدہ ہیں اصل مراد پر۔ اور کنی باری بندے آدھے نے یار کی گل کی تھی، میرے کو تو گل سمجھا نہیں سکے تو کی آخیا جی، کدی کدی بندے کہ واہ واہ جڑا کیا گل کی ہے وہ کڈی سونی جی، تاں آدھے نے ادھا علم سوال ہے بھی سوال کسی طریقے نال کرو بھی اگلے نو سمجھ آوے میرے کو پوچھا کی سی جی جی جی۔ اور طرف اسفل وہ طرف ہے کہ جب بدلا دی جائے کلام اس طرف سے اس مرتبے کی طرف جو اس سے نیچے ہے، یعنی اس مرتبے کی طرف جو ادنا ہے اس سے اور انزل ہے، تو لاحق ہو جائے گی کلام اگرچہ صحیح الاعراب ہو بلغاء کے نزدیک حیوانوں کی آوازوں کے ساتھ، وہ آوازیں جو صادر ہوتی ہیں اپنے محلوں سے باعتبار اس کے اتفاق جو متفق ہو، مطلب ہے کہ کیف متفق ہو، انہیں لفظ پڑھا کتنے بڑے پہ جیسے جو منہ جائے ٹھوک دیتی بغیر اعتبار کرنا، بغیر اعتبار کرنے لطائف کے اور خواص کے جو زائدہ ہوں اصل مراد پر، او من غیر کی من غیر بیان ہے صدور کا بحسب اتفاق، پس وہ علی حذف ہے تفسیریہ، عطف ہے خواص کا ما قبل پر مرادف ہے ولیس ذالک، یعنی کلام ملحق بصفات الحیوان وہ ہوتی ہے کہ جن میں لطائف کی رعایت ترک ہو فی مخاطبت بلکہ وہ ہو بلکہ بل ذالک ترک اندنے کدے کدے جو ہے نا وہ ترک جو ہے وہ واجب ہوتا ہے بلیغ پر، کیونکہ پینڈواں نال جل تقریر کرنی ہے تو انہوں نے جل ہے نا جی اچھے جو جملے بولے تو انہوں نے کھانے چ کوئی نہیں پہنے جی، اس لیے کہ ترک لطائف اس وقت لطائف سے ہے، جب بلید سے اور کندھ نال جل کندھ نال گل کرنی ہوئے بلید نو آدھے بھی کندھ بھی نہیں بھی کندھ نو کہتے ہیں مطلب ہے بھی کھانے چ کوئی نہیں پہنتے، اس وقت بالکل سادی گل کرنی تو انہوں سمجھ آنی ہے، جے کوچے لفظ بولے تو انہوں سمجھ کونی ہے۔
وبینہما اے بین الطرفین گے چلو 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 گے مراتب کثیرۃ اگے متفاوتۃ بعضها اعلی من بعض بحسب تفاوت المقامات ورعایت الاعتبارات والبعد من اسباب الاخلال بالصلاۃ. بس علامہ نے فرمایا ہے اور ان دونوں کے درمیان، ان دونوں سے مراد کون ہے؟ دونوں طرفے، طرف اعلیٰ اور طرف اسفل. بسم اللہ. ان دونوں کے درمیان مراتب کثیرہ ہیں. مراتب کیا مطلب مراتب کثیرہ؟ یعنی متفاوتہ ہے. یعنی کس چیز میں؟ بلاغت میں. بعض ان کے جو اعلیٰ سے نیچے اسفل سے اوپر، ان میں سے پھر بعض آپس میں اعلیٰ ہیں بعض سے. وہ کس اعتبار سے؟ کہ ان میں وہ اعتبار مناسب کی جتنی رعایت ہوگی اتنا وہ اعلیٰ ہوتا جائے گا، جتنی کم ہوگی وہ نیچے آتا جائے گا. یعنی اعلیٰ بعض سے باعتبار مقامات کے تفاوت کے اور اعتبارات کی رعایت کے اور بود اخلال کے اسباب، اخلال بالفصاحت کے اسباب سے بعید ہے کہ کلام کے اندر فصاحت جو ہے بالکل ٹھیک ہے اور اعتبارات کی رعایت ہے اور مقامات کے مطابق ہے، تو جتنا ہوگا وہ اونچا ہو جائے گا، باقی اس سے نیچے ہو جائے گا. اس اعتبار سے کلام جو ہے وہ کئی قسم ہے. جی علامہ نے فرمایا وہ بینہما، مطلب یہ کہ دونوں طرفوں کے درمیان، طرف اعلیٰ کے درمیان اور طرف اسفل کے درمیان پھر مراتب کثیرہ ہیں، یعنی متفاوتہ ہیں بلاغت میں. اب ان دو طرفوں کے درمیان بعض ان کے اعلیٰ ہیں بعض سے، مقامات کے تفاوت کے اعتبار سے، اعتبارات کی رعایت کے اعتبار سے، اور بہت اور کلام جو ہے نا وہ فصاحت کے اعتبار سے اسباب خلال سے بڑی دور ہے. اس اعتبار سے آشیا ویکن اور ویکن تاں کو پلے پینی بحسب تفاوت ویکن او بحسب تفاوت 1 2 3 بائیں طور کے تقاضا کریں بعض مقامات، مقام تے حال ایک کوئی نہیں، تقاضا کرتے ہیں بعض مقامات ایک تاکید کا، مثلا بعض مقامات تقاضا کرتے ہیں ایک سے، اثر کا، یا بعض مقامات جو ہے نا ان میں فی عدد ہا قلت و کثرت. کیا مطلب؟ بائیں طور کے ہوں مقامات و احوال ایک کلام میں زیادہ ان مقامات اور احوال سے جو دوسری کلام میں ہو. ایک میں مقامات احوال زیادہ ہیں، دوسری میں اتنے نہیں ہیں، تو جتنی جتنی رعایت ہوگی. و رعایت الاعتبارات، یہ اعتبارات کون ہیں؟ یعنی خصوصیات جن کا اعتبار کیا گیا ہے. پس رعایت کرنی خصوصیاتین کی، یہ اعلیٰ ہو جائے گی کلام اس سے جس میں رعایت کی گئی ہے، خصوصیت کی، اور رعایت کرنی 3 خصوصیتوں کی، یہ اعلیٰ ہو جائے گی اس سے جس میں رعایت کی گئی ہے لیکن مقام ایک ہی ہے. مقام ایک ہی ہے، اس میں 3 کی رعایت کی گئی ہے، 2 کی رعایت کی گئی ہے، 1 کی گئی ہے. 3 والی دونوں سے اعلیٰ ہے، 2 والی اس سے اعلیٰ جس میں 1 کی رعایت کی گئی. مقام ایک ہی ہے لیکن اس کے جو ہے نا وہ احوال زیادہ ہے. جی سمجھ گئے ہو؟ ول جیسا کہ اگر کلام مقتضا حال کے مطابق بھی ہو اور کلام سے شکل بالکل منفی ہو، شکل بالکل منفی ہو، تو یہ کلام اچھی ہو جائے گی. اور وہاں دوسری کلام ہے جو مقتضا حال کے تو مطابق ہے، مقتضا حال کے تو لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا شکل ہے جو اس کو فصاحت سے نکالتا نہیں ہے. نکل گئی پھر تو وہ کلام بلیغ ہی نہیں ہے نا، فصاحت سے نکالتا نہیں ہے. اب جو پہلی ہے جس میں بالکل شکل کو نہیں ہے، یہ اعلیٰ ہو گئی بلاغت میں ثانی سے کہ جس میں تھوڑا سا شکل ہے. جی کو سمجھ آئی جی کہ دونوں میں مقتضا حال کی تو مطابقت ہے لیکن ایک میں بالکل شکل کو نہیں ہے، ایک میں تھوڑا سا شکل ہے جو فصاحت سے نکالتا نہیں ہے، تو پہلی اس سے اونچی ہو جائے گی. تو واضح گل ہے جی. سبحان اللہ، بلے 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 بلے. اور ان دونوں کے درمیان ان بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی
طرفین کے درمیان طرفین کے درمیان یہ طرفین امام ابو حنیفہ اور امام محمد نہیں ہے رحمہ اللہ فقہ چنتے نے یہ تو طرف اسفل اور اعلیٰ اور اسفل مراد ہے بدا کو طرفین کے درمیان مراتب کثیرہ ہیں جو متفاوتہ ہیں جو متفاوت کس میں بلاغت میں تفصیل بعض ان کے بعض ان کے یہ تفاوت کا بیان ہے بعض ان کے بعض ان وہ مراتب کا اعلیٰ ہیں اعلیٰ ہیں بعض سے بعض وہ کس طرح اعلیٰ ہوئے باعتبار باعتبار مقامات کے تفاوت کے مقامات کے تفاوت اور باعتبار اعتبارات کی رعایت کے عبارات کی رعایت اور باعتبار بعید ہونے کس کے کلام کے اخلال بالفصاحت بالفصاحت کے اسباب سے جی دونوں کے درمیان یعنی طرفین کے درمیان مراتب کثیرہ ہیں جو متفاوتہ ہیں بلاغت کے بعض ان کے اعلیٰ ہیں بعض سے باعتبار مقامات کے تفاوت کے اور باعتبار اعتبارات کی رعایت کے اور باعتبار بود کے کلام کے اخلال بالفصاحت کے اسباب سے تتبعها وَنَتْبَعُوهَا اے بلاغت الکلام وجوہ اخر تور سوال سوى المطابقت والفصاحت تورث الکلام حسنا بس علامہ فرماتے ہیں اور اس کے تابع ہیں کس چیز میں تحسین میں یعنی بلاغت الکلام کے تابع ہیں اور وجوہ اور وجوہ اتنے لکھا نہیں کون او واجہ شاد نال دھیان کریں مطلب محسنات پہ پڑھے محسنات بدیہ وہ کون سے وجوہ ہیں جو پہلی دو کے سوا ہیں مطابقت اور فساد کے سوا کلام فصیح اور مقتضی حال کے مطابق ان دو کے سوا اور بھی وجوہ ہوتے ہیں جو بلاغت کے تابع ہوتے ہیں جو کلام کے اندر حسن پیدا کر دیتے ہیں کلام کے اندر حسن پیدا کر بلے 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 مطابقت بھی کلام فصیح بھی ہو مقتضی حال کے مطابق بھی ہو اور اس کے اندر جو علم بدیع کے اندر وہ خوبیاں بیان ہیں پھر اس قسم کی بھی ہو تو یہ کلام اور اونچی ہو جاتی ہے جی اور تابع ہیں بلاغت الکلام کے تابع ہیں تحسین میں وجوہ اخر بھی جو کہ مطابقت اور فصاحت کے ماسوا ہیں یہ جو وجہ ہیں یہ کیا کرتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں کلام میں حسن کو کیڑی کلام جو فصیح ہے مقتضی حال کے مطابق ہے جو کلام فصیح ہے اور مقتضی حال کے مطابق بھی اس کے ساتھ وہ چیزیں جڑ جائیں تو حسن اور بڑھ جاتا ہے وفی قولہ وفی قولہ تتبعوها اشارۃ الی ان تحسین هذه الوجوہ للکلام عرضی خارج عن حد البلاغت صبر علامہ فرماتے ہیں یہ جو تتبعوها کہا ہے نا اس سے دو اشارے کیے اس سے دو اشارے کیے پہلا اشارہ تو یہ کیا ہے کہ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ان وجوہ کے ذریعے جو کلام کو حسن ملے گا نا تحسین و حاضح الوجوہ الکلام کہ یہ جو وجوہ کلام کے اندر حسن پیدا کرے گا یہ حسن ذاتی نہیں ہوگا یہ حسن ذاتی نہیں یہ عارضی ہوگا خارج ہوگا حد بلاغت سے حد بلاغت سے خارج ہوگا کیا کیا جی یہ جو ماتن کا قول تتبعوها اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان وجوہ کی وجہ سے جو کلام میں حسن پیدا ہوگا وہ حسن کیونکہ تابع آکھے نا تو تابع شے میں داخل نہیں ہوتا جو خارج ہے بلاغت کی حد سے وَإِلَىٰ وَإِلَىٰ أَنَّ هَذِهَا الْوُجُوهَ هَذِهِ الْوُجُوهَ أَنَّمَا تُوَدُّ مُحَسِّنَةٌ محسن شبہ بعد رعایت المطابقت والفصاحت اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ یہ وجوہ حسن تب دیں گے محسنہ حسن تب دیں گے کلام ہو فصیح اور مقتضی حال کے مطابق ہو پھر یہ وجوہ جڑ جائیں تو پھر اس میں حسن آئے گا پھر اس میں او کڑی جمی نہیں تھے وہ جڑا ہار کندے گالے چ پاؤنا ہے جی جی ہاں جی شابہ جی اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ کلام حسن تب پیدا کریں گے جب کلام فصیح بھی ہو اور مقتضی حال کے مطابق بھی ہو تب حسن ہوگا جی اگر کلام فصیح نہیں یا مقتضی حال کے مطابق تو نہیں یہ جو محسنات ہیں یہ جوڑ دیں تو اس سے حسن پیدا نہیں ہوگا نہیں ہوگا
ऐशा बस वजअलहा وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم لأنها ليست مما يجعل المتكلم متصفا بصفة. سوال ہے کہ ایک ہے بلاغت فی الکلام، ایک ہے بلاغت کے ساتھ دو موصوف ہوتے ہیں، کلام بھی اور متکلم بھی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ بلاغت فی المتکلم بیان کر کے پھر یہ تابع بیان کرتے، تو ان کو بلاغت الکلام کے تابع بنایا ہے، متکلم کے تابع نہیں بنایا. کوئی لڑائی ہوگی یہ؟ ہاں جی کیا جی سوال یہ ہے کہ بلاغت کے ساتھ متصف ہوتی ہیں دو چیزیں، کلام اور متکلم. کلام بھی بلیغ ہوتی ہے، متکلم بھی بلیغ ہوتا ہے جی. تو ان کو کلام کے تابع بنایا، متکلم کے تابع نہیں بنایا. اس کا جواب دیا ہے اس لیے کہ یہ جو ہے نا وجوہ اخر جی ان کا تعلق کلام سے ہے، متکلم ان سے متصف نہیں ہو سکتے، ہو سکتا ہے جی. یہ وجہ ہے جی. کیا کہ جی اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو وجوہ اخر ہے ان کا تعلق کلام کے ساتھ ہے، متکلم ان کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتے. ہوں بے خدروں تتبعوها کو گل سمجھیو، یہ تمہید ہے بیان احتیاج الی علم البدیع، کہ علم بدیع کے ہم کیوں محتاج ہیں. یہ معنی اور بیان تو سمجھ آ گئے کہ کلام فصیح مقتضال کے مطابق تب ہوگی جب علم معنی اور بیان آئیں گے. اور بدیع کے کیوں محتاج ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ حسن پیدا کرتی، وہ حسن پیدا کرتی ہے. سمجھے؟ وَإِلَىٰ أَنَّا، اور پہلا اشارہ بے اشارہ کیا کدھر واجب تاخیر جی، او پہلا تو ہو گیا نا. اب دوسرا جڑا وَإِلَىٰ أَنَّا ہے کہ یہ تب خوبی پیدا کریں گے جب کلام کیا ہو. اور ادھر پہلے اتو تو دیکھو جی حاشیہ لگا ہے یار، وَإِلَىٰ أَنَّا پہلے تے کہ دوسرے اِلَىٰ أَنَّا تے دوسرے اتھے میں کہہ رہے ہیں بھی اس میں کیا بیان کیا تھا کہ یہ وجود تب خوبی پیدا کریں گے جب کیا ہوگا، جب کلام فصیح ہو اور حال کے مطابق ہو. اگے دیکھ ہن دیکھ وَإِلَىٰ أَنَّا، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ چونکہ انہوں نے کڑی پہلو جمنی ہے تے ہار بات گل چ پاؤنا ہے، لہٰذا کڑی جم لین دیو پھر ہار بنے گا. لہٰذا بھی اس سے سمجھ آ گئی کہ اشارہ اس بات کی طرف کہ واجب ہے علم بدیع کی تاخیر علم بلاغت سے. علم بلاغت مجموعہ ہے دو چیزوں معنی اور علم بیان کا، یار پیچھے 50 بار پڑھایا جی. علم بلاغت مجموعہ دو علموں کا، معنی اور علم بیان کا، مجازن تینوں کو علم بلاغت کہہ دیتے ہیں جی. عجیب بندے ہو یار. اس سے بھی اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ یہ بعد میں ہے، پہلے وہ ہوں گے، یہ بعد میں ہوگا. اگر اس کو پہلے پڑھیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا جی. اے شاباش جی. اگے دیکھ اور دون المتکلم، اس لیے کہ یہ جو وجوہ ہے یہ کلام کی قسمیں ہیں، تو جو کلام کی قسمیں ہیں نا وہ محال ہے کہ متکلم کے تابع بنا دی جائے. یہ مطلب ہے متصفم، یعنی یہ وجوہ نہیں ہے ان سے کہ بنایا جائے متکلم کو فی العرف، کیونکہ نہیں کہا جاتا عرفاً. توجہ کریں جی، علم بلاغت کے اندر ایک ہے صنعت تجنیس، صنعت وہ مختلف بلفظ ایک جیسے لانے، وقف ایک جیسا کرنا، وہ مختلف طریقے ہیں. کیونکہ نہیں کہا جاتا متکلم کو بس بابس کے کہ اس میں کیا ہو تجنیس ہو، کہ وہ جملے ایسے بولے جو ایک جیسے ہوں، تو اس متکلم کو عرف میں مجنس نہیں کہتے، مجنس اس کے ساتھ موصوف نہیں کرتے. اور نہ ہی وہ متکلم کہ جو تطبیق کرے یا ترسیح کرے. یہ علم بلاغت کی علم بدیع کی لغتیں ہیں. کیا ترسیح تطبیق کرنی یا ترسیح کرنی، تو اس متکلم کو مطبق اور مرسع نہیں کہتے. جیسا کہ کہا جاتا عرفاً کہ فصیح بلیغ تو کہتے ہیں متکلم کو. سنیں جی، متکلم کو بکلام فصیح و بلیغ، لیکن کہتے ہیں یہ بات منافی نہیں، مگر لغتاً آپ اس کو مجنس اور مرسع کہہ دیں متکلم کو تو
بعید نہیں ہے جی، اے شاباش سے، اور تابع اس کے تابع اس کی کس میں، تحسین ہے، تو ہا کا مرجع یعنی بلاغت الکلام کے، یعنی بلاغت الکلام تابع اس کے وجوہ اخر کے اوپر جو مطابقت اور فساد کے سوا ہیں، مطابقت اور فصاحت کے سوا ہیں، ایسے وجوہ اخر ایسے جو پیدا کرتے ہیں پیدا کرتے کلام میں حسن کو، ماتن کے کول تتبعها میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان وجوہ کا حسن دینا حسن دے کلام کے لیے یہ عارضی ہے، خارج ہے حد بلاغت سے، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ وجوہ محض شمار کیے جاتے ہیں حسن دینے والے مطابقت اور فساد کی رعایت کے بعد، اور بنایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے ان وجوہ کو تابع بلاغت الکلام کے نہ کہ متکلم کے، اس لیے کہ یہ وجوہ نہیں ہیں ان چیزوں سے کہ بنایا جائے متکلم کو متصف کسی صفت کے ساتھ، کہ اس کو مجنس مرصف وغیرہ نہیں کہتے جی۔ ہاں جی، تابع ہیں تحسین میں بلاغت الکلام کے وجوہ اخر مطابقت اور فصاحت کے سوا جو پیدا کرتے ہیں کلام میں حسن کو، ماتن کے قول تتبعها میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان وجوہ کی کا حسن پیدا کرنا کلام کے لیے یہ عارضی ہے جو خارج ہے بلاغت کی حد سے، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ وجوہ محض شمار کیے جاتے ہیں محسنہ حسن دینے والے مطابقت اور فصاحت کی رعایت کے بعد، اور بنایا ہے ان وجوہ کو تابع کلام کے بلاغت الکلام کے نہ کہ بلاغت المتکلم کے، اس لیے کہ یہ وجوہ نہیں ہیں ان چیزوں سے کہ بنایا جائے متکلم کو متصف کسی صفت کے ساتھ۔